آئے سب تیار ہیں خدا کے کلام سننے کے لیے؟ آمین. زور سے آمین. شروع کرتے ہیں کلام کا سب اس موقع کے لیے. اور طبیعت بھی میری ناساز ہے لیکن پھر بھی ہم کلام کی شکر گزاری کرتے ہیں. آیا اچھا خدا کے کلام میں سے ایک بڑا خوبصورت بونس جب ہم اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں تو ہم ایک لفظ کو کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور وہ لفظ ہے مرضی. سب کہیں مرضی. یہ جو مرضی ہے یہ لفظ ہمیں برکت کی طرف بھی لے کے جاتا ہے اور لعنت کی طرف بھی لے کے جاتا ہے. اس لفظ کے پیچھے چل کر ہم دنیا میں سرخرو بھی ہوتے ہیں اور اس لفظ کے پیچھے چل کر دنیا میں رسوا بھی ہو جاتے ہیں. 4 طرح کی مرضی انسان کی زندگی میں کام کرتی ہے. کتنے قسم کی مرضی نہیں؟ 4 قسم کی مرضی. پہلی مرضی جو انسان کی زندگی میں کام کرتے ہیں وہ اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے کیوں کیا؟ ہم کہتے ہیں میری مرضی. ہم کہتے ہیں میری مرضی میں کب پیتا ہے. اس کے بعد ہماری زندگی میں لوگوں کی مرضی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. اب کہتے ہیں یہ کام کیوں ہوا؟ اب کہتے ہیں بس یار وہ فلانے نے کو واقعہ سی تو میں کام کر دیتا. یعنی لوگوں کی مرضی ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے. اور تیسرے نمبر پر ابلیس کی مرضی ہماری زندگی میں کام کرتی ہے. ابلیس ہمارے اندر ایک مرضی بناتا ہے اور ہم ابلیس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کرتے ہیں یا کوئی فیصلہ یا کوئی کام کرتے ہیں اور یہ ابلیس کی مرضی ہوتی ہے جو ہماری زندگی میں پوری ہوتی ہے. چوتھے نمبر پر خدا کی مرضی ہے جو ہمارے سامنے ہماری زندگی میں آتی ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں کس طرح سے پورا کر رہے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم خدا کی مرضی ہماری زندگی میں پتہ کیسے پوری ہوتی ہے. ہم چاہتے تو اپنی مرضی کر رہے ہیں خدا نہیں ہونے دیتا. ہم چاہتے ہیں کسی کی مرضی پہ چلے خدا نہیں ہونے دیتا. ہم چاہتے ہیں کہ جو ابلیس ہمارے اندر بات ڈالی اس کو پورا کرے خدا نہیں ہونے دیتا. اور پھر جب خدا اپنا کام زبردستی کرواتا ہے ہم کہتے ہیں بس یہ خدا کی مرضی سے آتے ہیں خدا کی مرضی سے. کاش غور کیجیے میرے جملے پر کاش خدا کی مرضی ہم اس وقت پوری کریں جب ہم خوشی کے ساتھ خدا کی کلام کی مرضی پر چلنے والے ہو. آمین. کاش ہم خدا کی مرضی خوشی اور شادمانی سے اپنی زندگی میں پوری کریں اور ہم یہ کہیں اے خدا میں وہ کرنا چاہتا ہوں جو تیری مرضی. آج ہم اپنے کلام کا جو عنوان شروع کریں گے وہ ہے لوگوں کی مرضی. کیا بات ہے جی؟ لوگوں کی مرضی. اور آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ لوگوں کی مرضی ہماری زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے. پہلا سلاطین اور اس کا 12واں باب خدا کے کلام مقدس میں سے پہلا سلاطین اس کا 12واں باب. اس کی پہلی ایسے دیکھ کر لکھا کلام اور نجات سکت کو گیا کیونکہ سارا اسرائیل اسے بادشاہ بنانے کو سکت کو گیا تھا. کلام کا بڑا سنا جانا تھا
اب سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہو، آمین۔ رجاب داؤد بادشاہ کا پوتا اور سلیمان کا بیٹا تھا۔ یہ سلیمان کے مرنے کے بعد بادشاہ بننے کے لیے چنا گیا، اور اپنے کلام میں سے پڑھا کہ سارا اسرائیل اسے بادشاہ بنانے کے لیے ایک شہر کو گیا جس کا نام شکم تھا۔ تمام اسرائیل چاہتا تھا کہ داؤد کا پوتا ہمارا بادشاہ بنے، وہ چاہتے تھے کہ سلیمان کا بیٹا ہمارا بادشاہ بنے، لیکن ایک کام ہو گیا، اسرائیلی اس سے پہلے کہ وہ بادشاہ بنتا اس کے پاس آئے اور انہوں نے اس سے کہا اگر تو چاہتا ہے کہ بادشاہ بنے ہماری چھوٹی سی درخواست سن لے۔ اسے کہا بتاؤ، اسے آپ اس بات کو پڑھ لیجیے گا تو آپ کو ساری کہانی مل جائے گی۔ اسے کہا کہ تیرے باپ نے پر بڑی سختیاں کی، اور سختیوں کو تھوڑا نرم کر دے، تیرے باپ نے پر ٹیکس بڑے لگائے تو وہ ٹیکس تھوڑے ہلکے کر دے، تھوڑا سا ہمیں ریلیف دے دے۔ اسے کہا اچھا ٹھیک ہے، اتنے دنوں کے بعد آنا تمہیں میں جواب دوں گا۔ اس نے کیا کیا، جو بزرگ، جو دانشور، جو سلطنت کے خیر ہوا، اس کے بعد کے وقت کے مشیر اس کے ساتھ رہتے تھے اچھا مشورہ دینے کے لیے تاکہ قوم ترقی کرے، اس نے سب پوچھا، اسرائیلی آئی والے سے پوچھنے کیا جواب دوں؟ اس نے کہا ایک کام کر، بچے ہیں تیرے سارے، تو بادشاہ ہے، گرنٹ سے میٹھی میٹھی باتیں کر، پیار محبت کی باتیں کر، اور ان کو کیا ہے اچھا یہ مسئلہ ہے کوئی بات نہیں، اس کو حل کریں گے اور میں اس پر آپ کی مدد کروں گا۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے ایک سوچا اگلے دن کہ میں ایک اور مشورہ، اس نے اپنے دوستوں کو بلایا، نوجوانوں کو، اور ان سے پوچھا، لوگوں نے مجھ سے سوال کیا میں کیا جواب دوں؟ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے یہ کہا تو بادشاہ ہے، ان کو یہ کہنے کی جرات کیسے ہوئی؟ تو ایک کام کر، انہوں نے کہا میری بات سنو، جتنی میرے باپ کی کمر ہے تھی نا اتنی میری چھوٹی والی انگلی ہے، جتنی موٹی میرے باپ کی کمر تھی اتنی موٹی میری چھوٹی انگلی ہے۔ میرے باپ نے تو تمہیں کوڑوں سے ٹھیک کیا تھا، میں تمہیں بچھو سے ٹھیک کر دوں۔ اور انہیں بتا کہ تم بادشاہ، اس کو بڑی پسند آئی بات، اسے ہاں میں بادشاہ ہوں۔ اور پھر جب اسرائیل اس کے پاس آیا، پوچھا بادشاہ سلامت کیا جواب ہے؟ اس نے لوگوں کی مرضی سن کر وہ کام کیا جو نوجوانوں نے اسے مشورہ دیا تھا۔ سب کہیں دوسروں کا مشورہ۔ کبھی کبھی ہم جب زندگی میں چلتے ہیں ہم لوگوں سے مشورے مانگتے ہیں، مشورہ مانگنا بری بات نہیں ہے، کلام میں لکھا ہے صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ مشورہ کریں، لوگوں سے مشورہ کریں، بہت سے لوگوں سے مشورہ کریں، اور ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ کو کوئی مشورہ دیتا ہے غور ضرور کیجئے یہ مشورہ نیکی کا ہے یا بدی کا ہے، یہ مشورہ اچھائی کا ہے یا برائی کا ہے، یہ مشورہ خدا کے کلام کے مطابق ہے یا کلام کے مطابق نہیں ہے، یہ مشورہ جو مجھے کوئی دے رہا ہے کیا یہ بات میں بھلائی ہے یا نہیں ہے، کیا اس مشورے پر عمل کر کے لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے یا برا سمجھیں گے۔ صرف مشورے کو سن لینا ہی کافی نہیں ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اور غور و فکر میں کیا چیز ہوتی ہے کوئی بتائے گا مجھے؟ جی غور و فکر میں نے آپ کو ایک مشورہ دیا،
کسی نے آپ کو مشورہ دیا, اس مشورہ صحیح ہے غلط, اس کی پہچان کیسے ہوگی بتائے گا؟ کوئی حکمت سے جواب دے گا. یہ ہمارے اچھا ہے جب بلایا, پھر ہم سوچ کے پھر انہیں بلایا. جی یہ سوچے کہ مشورہ اچھا ہے برا ہے, یہ تو ہم نے سوچنا ہے, لیکن اس کا اندازہ کس نے ہے؟ کیا یہ خدا کے خلاف تو نہیں؟ یہ بھی ایک جواب بہت اچھا ہے کہ ہم اس مشورے کو کلام کی روشنی میں پرکھیں. جی اور اس کے علاوہ جب ہم کوئی مشورہ دیتے تو ہمارے دل سے دو آوازیں آتی ہیں, اگر ہم کریں گے تو یہ نہ ہو جائے, نہیں کریں تو غلط نہ ہو جائے. دو باتیں آوازیں آتی ہیں ہمارے دل سے. آپ کچھ قریب ہیں, جو بات جہاں تک میں جانا چاہتا ہوں, کیسے پتہ چلے گا مشورے کا صحیح ہے غلط؟ بڑی حکمت کا جواب ہے. جب خدا کی آواز کو سنیں گے تو برکت پائیں گے. وہ یہ بات تو ہے, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن ہم اپنی عرض کو خدا کے آگے رکھیں گے تو مشورہ ملے گا. روح کے امتیاز یہ ساری باتیں, لیکن مشورہ ٹھیک جائے گا یا غلط جائے گا اس کا میں کیسے اندازہ لگا سکتا ہوں؟ چلے میں آپ کی بات بتاتا ہوں, آپ ایک سفر پہ چل رہے ہیں, تو کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کیا بتائیں گے؟ فرض کریں کراچی جا رہے ہیں اور آپ کاسمو پاس سے گزرے, کہاں سے مجھے کہاں جا رہے ہیں, آپ کیا بتائیں گے؟ کیا بتائیں گے؟ ابھی تو آپ حیدرآباد میں ہی ہیں, لیکن ہم کراچی کے لیے نکلے. ابھی آپ حیدرآباد میں ہی ہیں, آپ کا منزل بہت دور ہے, لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ کراچی جا رہا ہوں. سنیے گا, میں نے جو سیکھا ہے زمانے میں سے, ٹوکری کھا کر, کلام خدا کے کلام میں سے, بزرگوں سے, دانشوروں سے, ایون بچوں سے بھی میں نے سیکھا ہے, کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کے اینڈ کا اندازہ آپ لگائیں, آپ درست مشورے پہ پہنچ جائیں گے. ہاللیلویا, آپ سمجھیں, کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ اس کے اینڈ کا اندازہ لگا لیں. میں آپ کو ایک مثال اس طریقے سے دیتا ہوں, یہ سامنے پتہ ہے گلجار بیٹھا ہے, اس کے ساتھ کسی کی بیماری ہو گئی, ٹھیک ہے, ویسے ہیرسن جیسے بندے کو بیماری کر ہی نہیں سکتے, کسی کی بیماری اس کے ساتھ ہو گئی, اب غصہ آ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں, اور میرا دل چاہا کہ میں بندوق لا کے میں سے گولی ماروں, تو یہ تو ایک اندر ایک خواہش, ایک مرضی جنم لے لی, ٹھیک ہے. یا کسی نے مجھے کہا, اس نے تجھے کہا اتنا بڑا تو بندہ ہے, گولی مار دے سے. سنے گا جو بات بتانا چاہتا ہوں, سمجھانا چاہتا ہوں, میں یہ سوچوں گولی تو مار دوں گا, لیکن اس کے بعد اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ میری بات سمجھ, اینڈ کیا ہوگا؟ جب آپ کسی بھی لوگوں کے مشورے کے اینڈ کو سوچیں گے, آپ درست مشورہ اور غلط مشورے کو پہچان لیں گے. یہ بڑی دانش کی بات ہے, اور میں نے اپنی زندگی میں ان باتوں سے بہت اچھے فیصلے کرنا میں نے سیکھا. ہم نصیحت ناکام کیوں ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے کیا ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم کیا کر رہے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا نتیجہ 10 سال کے بعد کیا نکلے گا. اچھا مشورے کی پہچان کیا ہے؟ کہ آپ یہ سوچیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اور رجاب کی کون سی غلطی ہوگی تو بتائے گا, کون سی غلطی بادشاہ سے ابھی نہیں سمجھے, کسی اور کی مرضی سے مرضی دوسرے کی غلطی کیا ہوئی, اس نے اس بات کا اینڈ نہیں سوچا. اس نے یہ نہیں سوچا کہ اگر میں نوجوانوں کا سخت فیصلہ مان لوں گا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا, 16 آیت کو بھی پڑھ لیجیے گا. اور جب سارے اسرائیل نے دیکھا کہ بادشاہ نے ان کی نہ سنی تو انہوں نے بادشاہ کو یوں جواب دیا کہ داؤد میں ہمارا کیا حصہ ہے, یسی کے بیٹے میں ہماری میراث نہیں. اے اسرائیل اپنے ڈیروں کو چلے جاؤ, اور اب اے داؤد تو اپنے گھر کو
को संभाल। جی اس نے یہ نہ سوچا کہ لوگوں کی اس مرضی کا نتیجہ کیا نکلے گا. اس نے یہ نہ سوچا کہ لوگوں کی مرضی میرے لیے باعث سے برکت ہے یا باعث سے لعنت ہے. یہ بڑی اس نے یہ نہیں سوچا. اس نے وہ کیا جو لوگوں نے اس کے اندر ڈالنے کی کوشش کی. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیل میں بغاوت آپ نے سنے اسرائیل میں بغاوت ہو گئی. اس کے بعد کی عظیم الشان سلطنت ختم ہو گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ناکام ہو گیا کیونکہ اس نے ایک غلط فیصلہ کر لیا تھا. کیسا فیصلہ جی؟ غلط فیصلہ. لوگوں کی مرضی اس کی زندگی میں تباہی لے کر آئی. عزیز بہنوں بھائیوں، لوگوں کی مرضی کو سمجھیں. آج ہمارے بہت سارے خاندان ناکام جانے کیوں ہے؟ بہت سارے گھروں میں طلاقیں پتہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کی مرضی پہ چلتے ہیں. بہت سارے کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو جب غلط میں گائیڈ کرتا ہے تو ان کے رستوں پہ چلتے ہیں. کلیسیوں میں پرابلمز کیوں ہے؟ کیونکہ اگر کوئی کلیسیا میں سے غلط مس گائیڈ کرنے والا شخص اٹھتا ہے تو ہم اس کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں. ملک اور قوم تباہی کا شکار کیوں ہے؟ کیونکہ جب وزیر اعظم کو غلط مشیر مل جاتے ہیں تو یہی ہوتا ہے. علی عمران خان تباہ کیوں ہے؟ اسے غلط مشیر مل گئی، غلط لوگ، غلط گائیڈ کرنے والے. یاد رکھیے گا، لوگوں کی غلط مرضی آپ کو رسوا کر دیتی، آپ کو پریشان کر دیتی. میں آپ کے سامنے ایک اور بات رکھنا چاہتا ہوں. پہلا سلطین اس کا 21واں باب. ایک اور غلط مرضی، غلط لوگوں کا میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں. پہلا سلطین 21 باب پہلے ایسے لے کر گھر میں پڑھ لیجیے گا. ان باتوں کے بعد ایسا ہوا، یزبیلی نبوت کے پاس یزبیل میں ایک پاکستان تھا. شکریہ، بس ٹھیک ہے. نبوت اسرائیل کا بادشاہ ہے اور اس کے محل کے ساتھ ایک پاکستان تھا. سنیے گا، بتا رہا ہوں لوگوں کی غلط مرضی، لوگوں کی مرضی جو ہماری زندگی میں کام کرتے ہیں اور انہیں بعض میں تباہ کر دیتی ہے. اب میں بات کر رہا ہوں خاندان کی طرف. بعض کا بیوی کی غلط مشورہ، بعض کا شوہر کا غلط مشورہ آپ کے خاندان کو تباہ اور برباد کر دے گا. بادشاہ کا نام نبوت ہے، اس کے گھر کے ساتھ ایک پاکستان ہے. اس نے اس کے باری سے کہا یہ پاکستان مجھے دے دے، میں تجھے اس کی قیمت دیتا ہوں یا اس سے اچھا پاکستان تجھے دیتا ہوں. اس نے کہا نہیں بادشاہ صاحب، یہ میرے باپ دادا کی میراث سے میں نہیں بیچوں گا. بادشاہ پریشان ہو گیا اور وہ بنا کے لیٹ گیا اور وہ غمزدہ ہو گیا کیونکہ وہ پاکستان خریدنا چاہتا تھا. اتنے میں کیا ہوا؟ 5ویں آیت سے کوئی بلند آواز سے پڑھ لیجیے. 5ویں آیت سے لے کر تب اس کی بیوی ایسل اس کے پاس آ کر اس سے کہنے لگی، تب اس کی بیوی ایسمل اس کے پاس آ کر اس سے کہنے لگی، تیرا دل ایسا کیوں اداس ہے؟ تیرا دل ایسا کیوں اداس ہو گیا ہے کہ تو روٹی نہیں کھاتا؟ کہ تو روٹی بھی نہیں کھا رہا. اس نے اس سے کہا، اس لیے کہ میں نے یزبیلی نبوت سے بات چیت کی اور اس سے کہا کہ تو اپنا پاکستان قیمت دے کر مجھے دے دے، یا اگر تو چاہے تو میں اس کے بدلے دوسرا پاکستان تجھے دے دوں گا. وہ کہہ رہا ہے کہ اس لیے کہ میں نے پاکستان خریدنا چاہا، اچھا میں نے مشورہ بھی دیا، یا تو اس کے پیسے لے لے
یا اس کے بدلے دوسرا لے لے، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی. یہ بادشاہ اپنی بیوی کو بتا رہا ہے. جی لیکن اس نے جواب دیا میں تجھ کو اپنا پاکستان نہیں دوں گا. میں نہیں دوں گا پاکستان. اس کی بیوی ایسپل نے اس سے کہا. اب اس کی بیوی ایسپل کا مشورہ شروع ہو جاتا ہے. لوگوں کی مرضی، چاہے وہ بیوی کی صورت میں ہو چاہے وہ شوہر کی صورت میں ہو، وہ شروع ہو جاتی تھی. کیا مرضی شروع ہوئی تھی؟ اس نے کہا اسرائیل کی بادشاہی پر یہی تیری حکومت ہے. واہ، اسے کہا وہ لو تو بس اہم ہی تیری حکومت ہے، تو ایسا بادشاہ ہے. کبھی کبھی یہ جو تڑ ہے نا، تڑ یہ ہمیں مروا دیتی ہے. کبھی کبھی کوئی بندہ ہمیں چڑھا دیتا ہے. اگر جانتے ہیں ہمارے مسجد میں بہت ساری لڑائیوں کی وجہ کیا ہے؟ تڑ بازی. سارے دن تڑ بازی بہت ہے، ہم بہت تڑ بازی کرتے ہیں. اچھا یہ وہ میں دیکھ لوں گا، ایسا نہیں پتا میری پہنچ کہاں تک ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. اس میں تو اسے کہا، اس کی بیوی نے کہا بس یہی تیری حکومت ہے اسرائیل پر. آئیے کیا کہتے تھے؟ روٹی کھا اور اپنا دل بہلا. جی اسرائیلی حکومت کا پاکستان میں تجھ کو دوں گی. میں تجھے دوں گی وہ پاکستان لے کر. ٹوٹ بھائی، کھانا پینا کر، اپنا دل بہلا. اب اس نے آگے کیا کیا؟ شوق میں آپ کو بتاتا ہوں. اس نے بادشاہ کی مہر لی، ایک خط لکھا، بادشاہ کی مہر اس میں لگائی، اور جس شہر میں وہ شخص رہتا تھا اس کے آس پاس وہ بزرگوں کو اور جو وہاں کے ٹھیکیدار تھے، مالک حکمران کو بھیج دیا اور کہا کہ نبوت کو لو، اسے کچھ جگہ پر بٹھاؤ، اپنے میں سے 2 شریر آدمیوں کو لو اور اس کے ساتھ جو کی نبوت دو. 2 کیوں بتائے گا؟ 2 کیوں؟ 2 شریر کیوں لو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ دو کی تمہاری بات سنی جائے. جی شریعت کے مطابق یہ لازم ہے کہ اگر کسی پر کوئی جرم ثابت کرنا ہے، کم سے کم 2 گواہ اس کے لیے ہونے چاہیے. 2 گواہ، 2 شریر آدمی کرو اور اس پر گواہی دو. اور گواہی کیا دو؟ اس سے بادشاہ کے خلاف کفر بکر، اس سے خدا کے خلاف کفر بکر، اور اسے مارو، سنسار کرو اور اسے قتل کرو. انہوں نے ایسا ہی کیا اور ایک شرارت کا جال تیار کیا. لوگوں کی مرضی پر نبوت تھے، یعنی لوگ کون تھے؟ اس کی بیوی. کبھی کبھی لوگ باہر کے لوگ بھی ہو سکتے، کبھی کبھی وہ لوگ ہمارے رشتے دار بھی ہو سکتے، کبھی کبھی وہ لوگ ہماری بیوی اور ہمارا شوہر بھی ہو سکتے، کبھی کبھی وہ لوگ ہماری اولاد بھی ہو سکتے. لوگوں کی مرضی. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ شخص مار دیا گیا. 17 آیت سے لے کر پڑھ لیجیے گا، پھر کیا نتیجہ نکلا. خداوند کا یہ کلام ایلیا نبی پر نازل ہوا. خدا کا کلام ایلیا پر نازل ہوا. اٹھ اور شاہ اسرائیل اخیب سے جو سامریا میں رہتا ہے ملنے کو جا. اس نے کہا، خدا نے کہا جا اور اخیب سے ملنے کے لیے وہاں پر جا. جی ایک کو نبوت کے پاکستان میں ہے اور اس پر قبضہ کرنے کو وہاں گیا ہے. ایک اخیب نبوت کے پاکستان میں قبضہ کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، تو تو اس سے یہ کہنا، اور تو اس کو میرا یہ پیغام دینا، یہ کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے، کیا تم نے جان بھی لی تو نے نبوت کی جان بھی لے لی اور قبضہ بھی کر لیا، اور تو قبضہ بھی کرنے کو جا رہا ہے. تو تو اس سے یہ کہنا، اور تو اس کو یہ کہنا، خدا کا پیغام یہ ہے، خداوند یوں فرماتا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے، اسی جگہ جہاں کتوں نے نبوت کو لہو چاٹا، اسی جگہ جہاں پر تو نے اسے سنسار کیا اور کتوں نے اس کا خون چاٹا، کیا تیرے لہو کو بھی چاٹے، کتے تیرے لہو کو بھی وہیں پر چاٹیں گے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، آیا کہ اب بادشاہ کہ جس طرح کتوں نے اس کا خون چاٹا تھا، کتے تیرا بھی اسی طرح سے خون چاٹیں گے. آگے کیا کہتے ہیں؟ اور اخیب نے ایلیا سے کہا، اے میرے دشمن، کیا میں تجھے مل گیا؟ اور اخیب ایلیا سے جب ملا، اخیب ایلیا سے کہا، آئے میرے دشمن. وہ تو خدا کا نبی تھا، وہ دشمن کیوں تھا اس کا؟
وہ کیوں اس کا دشمن ہے؟ کیا وہ اس کا تخت تاج لینا چاہتا تھا؟ نہیں. سنیے گا، بڑی گہری بات ہے اس بات میں. کبھی کبھی جب خدا کے خادم خدا کے کلام کی سچائی گہرے طور سے بیان کرتے ہیں، ہم ان کے دشمن ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی جب کلام بڑے گہرے طور سے کلام خادم بیان کرتے ہیں، ہم ان کے دشمن ہو جاتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کلام ٹھیک نہیں ہے آج کا، یہ بھائی صاحب نے ہٹ کر دیا. سنیے گا، اگر کلام آپ کی زندگی میں لگ رہا ہے تو سمجھے گا کہ خدا آپ کو کلام کے وسیلے سے شفا دینا چاہتا ہے. ہاللیلویا. اگر کلام آپ کی زندگی میں لگ رہا، آپ یہ مت سمجھیں کہ پاسٹر آپ کا دشمن ہے. جب ہمارے ماں باپ ہمیں کچھ ڈانٹتے ہیں، کبھی کبھی وہ ہمیں بہت برے لگتے ہیں. کوئی بڑا جب ہمیں ڈانٹتا ہمیں برا لگتا ہے، لیکن اصل میں ہماری بہتری اور اچھائی کے لیے ہوتا ہے. اخیا نے ایلیا سے کہا تو میرا دشمن ہے. بھائی وہ کیا بیچارہ دشمنی کرے گا؟ تو بادشاہ ہے، وہ خدا کا نبی، تو تخت پر بیٹھتا ہے، اس کے بعد سونے کی جگہ بھی نہیں، وہ دل سے کیا دشمنی کرے گا؟ مگر دشمنی کیا تھی؟ اس لیے کہ اخیا گناہ کرتا تھا اور ایلیا اس کے خلاف خدا کا پیغام اسے پہنچاتا تھا. کبھی کبھی جب ہم کلام سنتے ہیں، ہم اپنے اندر یہ چاہتے ہیں کہ کلام ہماری کمی کمزوریوں پر ظاہر کرتا ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلام ہمارے خلاف ہے. خدا کسی کے خلاف نہیں ہوتا. خدا کبھی بھی کسی گناہگار کے خلاف نہیں ہے، بلکہ خدا گناہگار کا گناہ ظاہر کر کے کہتا ہے کہ تو توبہ کر اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جا. لوگوں کی غلط مرضی اخیا نے چن لی. وہاں پر وہ یہ بھی سوچ سکتا تھا جو میں نے پہلے آپ کو بتایا. کاش وہ یہ سوچتا اگر میں اسے قتل کروا دوں گا، اس کا پاکستان زبردستی لے لوں گا، خدا جو آسمان سے دیکھ رہا ہے وہ اس کا انصاف کیسے کرے گا؟ وہ کیسے انصاف کرے گا؟ امثال کی کتاب اس نے پڑھی ہوگی. امثال کی کتاب میں لکھا ہے جو کسی کے لیے گلا گھونٹتا ہے ایک دن خود اس میں گرے گا. جو کسی کے لیے برائی سوچے گا خدا اس کی برائی اس کے سامنے لے آتا ہے. اسے یہ نہ سوچا، اس اپنی بیوی کی غلط مرضی کو سنا اور مانا. نتیجہ کیا نکلا؟ اس کی سلطنت اسے جاتی رہی. خدا ناراض ہو گیا اور جہاں پر کتوں نے اس نبوت کا خون چاہتا تھا، اگر آپ آگے پڑھیں وہیں پر کتوں نے آخر کا خون چاہتا. نبی کی نبوت پوری ہوئی اور غلط مرضی پر چل کر اس کی بادشاہ بھی ختم ہو اور اس کی عزت بھی ختم ہو. عزیزوں، لوگوں کی مرضی جو ہمارے آس پاس ہوتی ہے اس مرضی کو سمجھو. کیا وہ مرضی خدا کی ہے یا ابلیس کی؟ وہ مشورہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ یہ لوگوں کی جو دل بازی ہے